وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، جس میں ہم حضور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی اس کے حوالے سے قرآن پاک میں جو آیت کریمہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، یہ آیت کریمہ جو ذکر کی ہے، اس کے کلمے کی ایک ایک لفظ کی الحمدللہ تشریح سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے سبحان کی اور اسرا کی جو تفسیر ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اگلا کلمہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وہ ہے بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے خاص بندے کو لے کر گئی۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے روح مع الجسد، یعنی عبد جب بھی کسی بندے پر، کسی شخص پر، کسی انسان پر بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایسا شخص کہ جس کا جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، فقط روح کے اوپر عبد کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ علق میں ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یعنی کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو کہ جو بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھے۔ تو عبدن یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو عبد کا مطلب کہ اس بندے کو روکتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز دنیا کے اندر وہی پڑھے گا کہ جس کے جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی موجود ہو، صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا۔ یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج پر لے گیا، آپ کو جو سیر کروائی، وہ آپ کی روح کی نہیں تھی بلکہ جسم و روح دونوں کی تھی۔ تو معراج پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے۔ یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ عبد کا اطلاق عبد بولتے ہی اسی ہستی کو ہیں کہ جس کا جسم بھی ہو اور جس کے ساتھ روح بھی موجود ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے عبد کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ بحبیبہ ہی اپنے حبیب کو لے کر گیا، برسولہ ہی اپنے رسول کو لے کر گیا، بنبیہ ہی اپنے نبی کو لے کر گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا کہ بعبدہ ہی، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو لے کر گیا۔ علماء نے اس حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو عبد کا لفظ ہے یہ وہ ہے کہ جو بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی بندے کی جو صفات ہیں، بندے کے جو اوصاف ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ بندے کو عبدیت مل جائے، یعنی وہ عبدیت کی صفت کے ساتھ متصف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے۔ تو عبد کی صفت جو ہے یہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں پر یہی کلمہ استعمال فرمایا۔ معراج کا مقام وہ مقام ہے، وہ اوقات ہیں جو افضل الاوقات ہیں۔ تو اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اعلیٰ صفت یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ امام ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، صاحب رسالہ قشیریہ کے شیخ ہیں، یہ ذکر فرماتے ہیں لیس للمؤمن صفت اتم ولا اشرف من العبودیت، یعنی کسی مومن کے لیے عبدیت کی جو صفت ہے وہ
اس سے بڑھ کر کوئی کامل صفت اس کو نہیں دی گئی۔ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ بندے کو عبد ہونے کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہو۔ تو اس لیے چونکہ عبدیت، عبد ہونا، بندہ ہونا، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں پر عبد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے تو خود رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ فرمائیے کہ میں آپ کو کس چیز کے ساتھ مشرف کروں، کس چیز کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب دوں، کون سا لقب آپ کو عطا فرماؤں؟ تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ ربی بِأَن تَنْسِبَنِي إِلَى نَفْسِكَ بِالْعَبُودِيَّةِ، اے میرے پروردگار مجھے اپنا بندہ بنا لے، اپنی طرف بندہ بننے کی نسبت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ بیان فرمائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہاں پر عبد ہونے کا تقاضا خود رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر آپ کو اپنا عبد فرمایا۔ عبد بیان کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عبد بولتے ہیں بندے کو، جو بندہ ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ۔ ہوا یہ کہ جب عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف معجزات عیسائیوں کے سامنے بیان کیے، یعنی آپ نے مردوں کو زندہ کیا اور آپ نے مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیں، جو برس والے تھے ان کو شفا دی، تو بہت سارے عیسائی نصارہ ایسے نکلے کہ جنہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا ہونے کا قول کرنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں لہذا وہ خدا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے بلایا۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ نصارہ جو ہے گمراہ ہوئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچے مقام اور مرتبے پر بلایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس امت کو گمراہی سے بھی محفوظ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کمالات کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ ان کو خدا سمجھ بیٹھو، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، آپ کے مراتب دیکھ کر کوئی اس بات کا عقیدہ نہ بنا لے، ذہن نہ بنا لے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تسلیم کرے۔ اس بات کو بیان فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عبد ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت سے عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات دیکھے، مقام دیکھے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک کرنے لگ گئے، ان کو خدا تسلیم کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام سے اونچا مقام دے کر یہ بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، لہذا جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر آیت میں بعبدہ فرمایا، یعنی اپنا بندہ، ایک ہوتا ہے بندہ کہ بندے کو لے گئے، یوں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان الذی اسری بعبد، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو لے گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ جو اضافت ہے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شرف کی بات ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبوبیت ہے، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا ہے، اس بات کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تمام کی تمام اونٹنیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس کے لیے فرمایا اللہ کی ناقہ،
اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی، یہ ذکر فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کسی کو منسوب کیا جائے تو اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، کوئی عام چیز نہیں، بلکہ اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ بیت اللہ ہم بولتے ہیں، ساری کی ساری زمین آسمان سب اللہ کا ہے، لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن جب مسجدوں کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی خاص نسبت کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جب کسی شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب بندے سارے کے سارے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف کر رہا ہے، آپ کی ذات کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، جس سے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مقام پر نہیں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ استعمال فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں معراج ہی کا واقعہ ذکر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والنجم میں ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ترجمہ کنز الایمان، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی، یہ نہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدٍ بندے کی طرف وحی فرمائی، بلکہ نہیں، خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت کو، آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یہاں پر بھی عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو یہ نہیں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کافی ہے، بلکہ یہ فرمایا عبدہ، یعنی اپنے خاص بندے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں شک میں ہو تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ یہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا علی عبدن بندے پر نازل کیا، بلکہ فرمایا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتا ہے، جس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت ہے، آپ کا پسندیدہ ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کیسے محبوب ہیں، اس حوالے سے ایک نقطہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ و جگہ اپنا رب ہونا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرتا ہے۔ وہ رب ہے، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ سب کا رب ہے۔ لیکن جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے کہا، یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رب ہونا بیان فرمایا تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی رب کون؟ آپ کا رب۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ سب کا رب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی بیان فرماتا ہے کہ اپنی ذات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی عبدہ کا ایک فائدہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اس لیے فرمایا کہ عبد کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے عبد کہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ چاہت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ مجھے ارشاد فرمائے، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبد فرمایا۔ اور عبد ہی کا فائدہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام بندے نہیں، بلکہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اور آپ کا محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو اسی طرح بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں میں سے، رحمتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر